اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، بالخصوص جو مسجدوں سے اپنے دل کو لگائے ہیں، جو اپنے دلوں کو مسجدوں سے آراستہ کیے ہوئے ہیں، جن کا دل مسجدوں سے الفت و محبت اور انسیت رکھتا ہے، وہ بالخصوص سماعت کرے۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں۔ یعمر مساجد اللہ، یہاں جو فرمایا پروردگار یعمر، آباد کاری، آباد کرنا، بے شک وہی لوگ، اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے کہ کون آباد کرنے والا ہے، کون اسے برباد کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں۔ کون؟ پہلی بات بتائی پروردگار نے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، من آمن باللہ، اور آگے ارشاد فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کے سوا وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ یہ آج کا عنوان ہے میرا مسجد کے تعلق سے، کون اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور آباد کس طریقے سے کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور یہ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر آسان کر دیا ہے، کیا کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی ہے۔ میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دقت کا معاملہ نہیں فرمایا، ان کے لیے آسانی ہی آسانی فرما دی کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہے، جہاں چاہیں وہ نماز ادا کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اختیار اور اپنے انبیاء کو اختیار دیا تھا کہ وہ جہاں پر اپنا دائرہ کھینچ دیں، جہاں لائن ڈال دیں، جہاں باؤنڈری بنا دیں اور کہہ دیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو سابق انبیاء علیہم الصلاۃ یعنی پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ کے امتیوں کے لیے وہیں جا کر نماز پڑھنا ہوتا تھا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے آسان یہ کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، عائشہ، پچھلے قوموں کے لیے تو مسجدیں وہ ہوا کرتی تھی جہاں ان کا نبی دائرہ کھینچ دیتا، لیکن اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنائی۔ کب؟ جب میں پیدا ہوا، اور میرے پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنے ماتھے کو زمین پر جب ٹکایا، پہلا سجدہ جب میں نے کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب آپ نے اس زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دی ہے، میرے عزت و جلال کی قسم آپ کی پیشانی کے صدقے میں نے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا یا مسجدوں کو بنانا یا جہاں چاہے مسجد جہاں چاہیں آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی عطا ہے،
یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جس زمین پر سجدہ کر رہے ہیں وہ زمین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ مسجدوں کو آباد کریں گے. شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، مسجدوں کو وہی آباد کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہوگا. اور مفسرین بھی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے کے تعلق سے ان امور کا بھی ذکر کیا ہے، ان باتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد کہ اسے جھاڑو لگانا بھی آباد کاری میں سے فرمایا گیا، اس کو روشن کرنا بھی اس کے تعمیر کرنے پر اور اس کو آباد کرنے میں شمار کیا گیا ہے. فرمایا کہ ایسی چیزوں سے اسے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئی. مسجدیں بنائی گئیں کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور اس کے سوا کسی اور کام کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی. اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے کے لیے مساجد کو بنایا گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اسے جھاڑو دینا بھی اسی کو فرمایا کہ تعمیر کرنا ہوا، اسے آباد کاری میں شمار کیا گیا ہے. اور فرماتے ہیں دنیا کی باتوں سے رکے رہنا بھی مسجدوں کو آباد کرنے میں شمار کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس یہ بھی ذکر میں شامل ہے، اللہ کی عبادت میں شامل ہے، اس کو مسجد میں کیا جائے یہ افضل شمار کیا گیا ہے. اب آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی جزا کیا فرمائی؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں سب سے پہلے جس نے روشن تعمیر کا مسئلہ کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو فرش کا جو مسئلہ تھا، فرش کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اس کا کام انجام دیا ہے. اس کی عالی شان عمارت سب سے پہلے مسجد نبوی کی جو سب سے پہلے عالی شان عمارت تعمیر کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر فرمائی، اور اس میں سب سے پہلے قندیلیں یعنی روشن دان جنہوں نے تعمیر لگائی وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پہلے قیام اللیل کا معاملہ، تراویح کا مسئلہ نہیں تھا، پھر اس کے بعد تراویحوں کا مسئلہ شروع ہوا، اور دیر رات تک مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا سلسلہ ہوا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں چراغ جلانے کا اہتمام کیا، مسجدوں میں شمع جلانے کا اہتمام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اور ان کی قبر کو منور کرنے کی دعا دی کہ جس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کی قبر کو روشن فرمائے. یہ مولا علی مشکل کشا نے دعا عطا فرمائی. یہ باتیں تو رہ گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو کس نے مزین کیا، کس نے اسے آباد کیا، یہ تمام باتیں ہیں. اس کی تعمیر کا جو مسئلہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے بڑی یا چھوٹی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، زمین پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرے، چاہے وہ چھوٹا گھر بنائے چاہے وہ بڑا گھر بنائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے
وہ گھر بنایا جس میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ ہم اپنا گھر اینٹ سے، گارے سے، پانی سے بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں جب اعلان کرے گا جنت میں جانے کا، وہاں جانے کے بعد ہمارا گھر کیسے ہوگا؟ یاقوت سے اور پھر موتیوں والا گھر وہاں پر عطا کیا جائے گا، جس نے یہاں پر زمین پر تعمیر کی۔ کون؟ اللہ کے گھر کو جس نے تعمیر کیا اس کے تعلق سے ہے۔ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ 7 اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی بندے کو، اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کی جزا اسے برابر ملتی ہے۔ اس میں سے ایک ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے روز عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 اشخاص کو اللہ تبارک و تعالی جگہ دے گا، عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ہوگی۔ تو یہ تو تعمیر کرنے کا مسئلہ ہے، اور تعمیر کا مسئلہ ایسا نہیں کہ صرف پیسہ دے کر کے ہٹ جانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے چلتا ہوں، جب مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ آیا، مسجد قباء کا مسئلہ آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے گارے اور مٹی کا کام کرتا تھا۔ میں اینٹ اٹھا کے لاتا تھا، ایک اینٹ مجھ سے اٹھایا نہ جاتا تھا، میں ایک اینٹ اٹھاتا اور مسجد کے قریب لاتا، اور میں جب رکھ کر کے مڑ کے دیکھتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لایا کرتے تھے۔ آج ہمیں آر نظر آتی ہے، مسجد کا کام کرنے کے لیے آر اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہونا تو آدمی اٹھائے گا نہیں، بلکہ وہ کسی مؤذن کو کہے گا کہ بھائی دیکھو جی وہاں دیکھو جی، وہ اٹھاؤ جی، وہ دیکھو اٹھاؤ وہاں پر، وہ سیدھا کرو، وہ حزیر سیدھی کرو، خود کھڑا رہے گا دیکھتے ہوئے۔ اور آقا امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، آپ کی ذات کائنات میں ایسی ذات اللہ نے کسی کو بنائی نہیں، وہ ذات یہ کام کر رہی ہے، مسجد کی تعمیر میں 2 اینٹیں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ جو ہے 3 اینٹیں اٹھائیں، 3 اینٹیں اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور دیکھا کہ آپ کے کپڑے پر، آپ کے جبے پر، حضرت ابو ذر غفاری کے جبے پر گرد و غبار مٹی پر لگی ہوئی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ابو ذر غفاری کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم جھٹک دیتے، ہم صاف کر دیتے، ہم گرد و غبار دور کرتے، یا رسول اللہ۔ کہا نہیں، ابو ذر غفاری اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اینٹ اٹھاتا ہے، مجھے بھی موقع دو کہ میں اس کے کپڑے جھاڑوں۔ اللہ کے گھر کے تعمیر کا مسئلہ، اللہ کے گھر کی چیزوں کے مسئلے کو ہم نے بالکل ایزی لے لیا ہے، آسان کر لیا ہے کہ یہ اور کسی اور کی ذمہ داری جو ہم نے لگا دی ہے کہ وہ اسی کی ذمہ دار ہے، وہی کام کرے گا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، اور ہر کام کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو انتخاب فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کو تعمیر 2 مہینے کے اندر کروا رہے ہیں، اور آپ مسجد کے قریب میں مکان لے کے رک جاتے ہیں اور خود آپ شامل ہوتے ہیں کام میں، مسجد قباء کی تعمیر میں آپ ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیں، یا رسول اللہ ہم کام کر لیتے ہیں مسجد کی تعمیر کا، آپ بیٹھیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بھی اس کے اجر میں شامل ہونے دو۔ کیا نبی کو نہیں معلوم کہ امام الانبیاء ہیں اور معصوم امام المعصومین ہیں؟ آپ بخشائے گئے ہیں اور آپ کے صدقے میں امت بخشی جا رہی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم؟ یہ تعلیم امت کے لیے کہ جب بھی مسجد کا مسئلہ آئے،
تو آپ بھی شامل ہو جایا کرو۔ یہ مت سوچو کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہیں۔ اگر کوئی کام پڑ جائے نا مسجد کا، اپنے ہاتھ سے کام کیا کرو، آپ کسی غیر کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ زمین پر جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے منسوب ہے، اس کا مالک فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مسجدوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ آپ مسجد کے باہر روڈ کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ 40/60 کے مالک آپ تھے، آپ 40/60 کے آپ مالک تھے، لیکن آپ نے کہا میں اس کو مسجد کے لیے دے دیتا ہوں، مسجد کے لیے سونپ دیتا ہوں، اللہ کا گھر اس میں تعمیر کر دیں۔ جس لمحے اس نے ارادہ کیا، اسی لمحے اس کے نام سے جنت میں عمارت تعمیر کر دی گئی، ہو گیا۔ اب یہ قسم قصہ، اس کے 40/60 جو اس نے دینے کا ارادہ کیا، اب وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہے۔ اب اس کے لمحے کے بعد یہ ایک مربع جگہ کے لیے بھی اس کا مالک نہیں ہے، 1 اسکوائر فٹ کا بھی اب یہ مالک نہیں ہے، اب اس پر کوئی ادھیکار نہیں چل سکتا ہے۔ میں اس کا مالک ہوں، میں نے زمین دی ہے، میں نے اپنا زمین دے دیا ہے مسجد کے لیے، نہیں۔ جب دے دیا مسجد کے لیے، اللہ کے لیے دے دیا، تو اللہ نے لے کر تیرے نام پر اور کام کر دیا ہے، وہاں پر دوسرا مسئلہ ہو گیا تیرے لیے۔ اب اس کا 1 مربع میٹر کا بھی تو مالک نہیں، 1 اسکوائر فٹ کا بھی مالک نہیں، 1 انچ کا مالک نہیں۔ جب اللہ کے نام پر کوئی زمین ہو جاتی ہے، خدا کی عزت کی قسم، وہ اللہ کے نام، اللہ تبارک و، حالانکہ تمام زمین اللہ ہی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، کل زمین کا، کل آسمانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن بندوں کو اللہ نے اختیار دیا کہ تم اس کو اپنی پراپرٹی بناؤ، پھر اللہ کے نام پر بھی دو، ڈبل ثواب پروردگار عالم جزا دینے کے لیے اختیار دیا کہ تم اگر مسجد کو اللہ کے نام پر اگر آپ اپنی زمین دے رہے ہو، تو اس کے بعد دے دینے کے بعد کیا اختیارات رہ جاتے ہیں؟ کتنی اتھارٹی رہ جاتی ہے؟ کتنی اتھارٹی رہ جاتی ہے؟ 1 انچ کی بھی اتھارٹی نہیں ہے، 1 انچ کا مالک نہیں، اس پر کوئی ادھیکار اس کا چل نہیں سکتا ہے۔ اب آگے آئیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اس کو کیا ہے؟ اس کو کیا جزا ملے گی؟ اس کو جزا کیا ملے گی؟ یاد رکھو، پوری زمین دینا لازمی نہیں۔ اگر کسی نے زمین دی اور اس کی تعمیر میں کوئی کسی نے اینٹ بھی اگر 1 اینٹ دی ہے، برابر کا ثواب اسے دیا جائے گا، برابر کا ثواب۔ جس نے 1 کروڑ کی زمین دی اور کسی نے 1000 روپے مسجد کی تعمیر دی، کل قیامت کے روز اسے بھی یاقوت اور موتی کے محلات دیے جائیں گے، اور اسے بھی یاقوت اور موتی کے محلات عطا کیے جائیں گے۔ اور مسجد، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اس کی ملکیت کا مسئلہ، حضرت ہارون رشید جانتے ہیں؟ ہارون رشید کو جانتے ہیں؟ الحمدللہ بادشاہ وقت گزرے ہیں، ان کا تو بڑا الگ نظام ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک الگ مثال، ان کی اپنی زندگی کے ایک الگ مثال اپنے آپ میں ہے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ایک مرتبہ کئی ایسے واقعات ان سے رونما ہوئے ہیں اپنی بیوی کے طلاق کے مسئلے کو لے کر کے، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر جذبات میں رات کا کچھ مسئلہ تھا، غصے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر رات تک میری زمین اگر میری ملکیت میں اگر رہی، میرا جہاں تک ملک ہے، جہاں تک میں بادشاہ ہوں، اس ملک میں اگر رہ جائے، اس کی زمین پر رہ جائے، تو تجھے طلاق ہے۔ تو رات ہونے سے پہلے ان کی زمین کو چھوڑ کر، ان کے جو قبضے میں، بادشاہ کے قبضے میں آتی ہے، اسے چھوڑ کر چلا جائے، چلی جانی، اگر نہیں جاتی ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ بولنے کا جو مسئلہ تھا وہ تو بول دیا، پھر پچھتاوا ہو گیا کہ اب میں نے کیا کر دیا۔ ایسی بیوی زبیدہ، سبحان اللہ، جب آپ حرمین شریفین کو جب جائیں گے، اللہ سب کو نصیب کرے، اور آپ ان کے کارنامے کو زبیدہ
रहमत उल्लाह ताला अलैहा का बहुत अनोखा एक मसला देखेंगे आप, उनका कारनामा देखेंगे आप वहाँ जाने के बाद। नहर ज़ुबैदा का मसला, ये जो है नहर आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इस्लाम के लिए उन्होंने। तो देखते हैं कि अगर रात भर घोड़े में भी, अगर दिन भर घोड़े में, अगर तेज रफ्तार घोड़े में भी अगर दौड़ के चले जाए तो ये इनकी मिल्कियत से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो परेशान उलमा को बुलाया गया कि कोई ऐसा मसला निकालें कि मेरी बीवी मेरे निकाह से ना जाए, इस पर तलाक वाक़ ना हो। उलमा को बुलाया गया और उलमा ने कहा कि आपने ऐसी बात कह दी है और 3 तलाक की बात कह दी है, तो सुबह रात तक तो 3 तलाक रात हो गई, तो फिर 3 तलाक पड़ जाएंगे, इसको तलाक बाइन ख़त्म, निकाह से निकल जाएगी। अब और परेशान हारून और रशीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि अपने वक्त का एक इमाम, इमाम आदम अबू हनीफा, सुबहान अल्लाह, हमारे इमाम की बात हो रही है ना, इमाम आदम। हारून और रशीद कहते हैं कि अगर इस ज़माने में कोई इमाम आदम अबू हनीफा का कोई शागिर्द हो, उनसे पढ़ा हुआ है, तो उसे बुला लाओ। उस वक्त में इमाम अबू यूसुफ थे, उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, बड़े गरीब, और ये थे धोबी के बेटे थे, ये बड़े गरीब घर के थे। इमाम अबू यूसुफ, हज़रत इमाम अबू यूसुफ को बशारतें भी इमाम आदम अबू हनीफा ने अता फरमाई थी। असल क्या हुआ था, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह को काम करने के लिए इनकी वालिदा भेजा करती थी, काम के लिए जाकर आओ, गरीब घर, आज कमाएंगे तो आज खाएंगे, रोज़ ताज़ा रिज़्क़ ताज़ा का मसला था। बेटे को भेजती कि जाओ बेटा कुछ कमा के ले आओ। इमाम अबू यूसुफ जाते, और जाने के बाद रास्ते में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दीनी मजलिस लगती थी, वो जाके बैठ जाते, इल्म हासिल करते। रोज़ाना अबू यूसुफ जाते, कुछ लेकर के आते नहीं। एक दिन इन्होंने पीछा किया, देखा कि ये अबू यूसुफ इमाम आदम अबू हनीफा की मजलिस में जाकर बैठ जाते हैं। बड़ी मजलिस थी, उलमा फुक़हा फुज़ला बैठे हुए इल्म हासिल कर रहे हैं इमाम आदम अबू हनीफा के पास, और वहां जाकर के अबू यूसुफ बैठ गए। पीछे से अम्मा आई, इनकी अबू यूसुफ की अम्मा आई और कहने लगी, अबू हनीफा, वो तुम्हारा दिमाग तो सटिया गया है, बूढ़े हो गए हो, तुम तो मालदार आदमी हो, मेरा बेटा गरीब हो, मेरा बेटा गरीब है, तुम तो अपना रोजी का मसला हल कर लेते हो, लेकिन मेरा बेटा गरीब है और तुम्हारी मजलिस में आके बैठ जाता है। और इमाम आदम अबू हनीफा का मसला ये कि ये जो शाल होता ना इमाम आदम अबू हनीफा का, रिवायतों में आया उनके ताल्लुक से फरमाया कि उनकी जो शाल होती 5000 दिरहम की उस वक्त में होती थी। आज तकरीबन उसकी कीमत 2.5 लाख से 2.25 लाख की कीमत होगी आज के दौर में। अल्लाह ताला ने उतना नवाजा था इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। अल्लाह ताला ने दीनदारों को बहुत नवाजा परवरदिगार ने, ऐसा नहीं कि पूरे गरीब और फ़कीर ही रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा उन्हें। तो उनकी अम्मा ने कहा कि ये तो मेरा बेटा गरीब है, तुम्हारा जहन जो है वो बुढ़ापे की तरफ चला गया है। हनीफा, इमाम आदम अबू हनीफा ने फरमाया, अम्मा ये तुम्हारा बेटा अबू यूसुफ है ना, तुम जिसे गरीब देख रही हो, जो गरीब घराने का है, चंद दिनों के बाद देखोगी कि ये बादशाहों के दस्तरखानों पर बैठेगा, बादशाह वक्त इनके जो है मेज़बानी करेंगे और ये हलवा खाएगा, पिस्ते का हलवा खाएगा ये, और ये याकूत के पत्थर में इसको हलवा रख के दिया जाएगा। सोचो, एक तो उस जमाने में गुर्बत का मसला, पिस्ते का हलवा, पूरे पिस्ते का हलवा, और वो भी याकूत, वो लाखों रुपए की कीमत का पत्थर होता है, उसमें रख करके दिया जाएगा किसको? अबू यूसुफ को। इमाम आदम अबू हनीफा ने फरमाया ठीक है, बात हो गई। अम्मा ने कहा कि दिमाग तेरा सटिया गया है, अबू हनीफा, ये बोल करके चली गई। जब ये मसला आया, हारून और रशीद का मसला आया कि बीवी तलाक शुदा हो जाएगी, बीवी निकल जाएगी निकाह से, तो कहा कि अबू यूसुफ इस जमाने में मौजूद है, कहा अबू यूसुफ को बुला लाओ। अबू यूसुफ दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह वक्त हारून और रशीद ने कहा, अबू यूसुफ, मौलाना आप ये बताएं कि मैंने ऐसी कसम खाई है कि अगर ये मेरी मिल्कियत की ज़मीन से अगर ये निकल जाए तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, अगर ये ना निकले ज़मीन से मेरी तो इस पर तलाक वाक़ई। तो अगर तेज़ रफ्तार घोड़े पर भी अगर जाए तब भी ये मेरी मिल्कियत से निकल नहीं पाएगी। क्या मसला है? मेरी बादशाहत
سے یہ جو جانی سکی گی، تو امام ابو یوسف نے بلا تاخیر within سیکنڈ یہ کہا، اے بادشاہ وقت، اے ہارون الرشید، آپ اپنی بیوی کو مسجد میں بھیج دیں۔ پورے علماء فقہاء تکنے لگے ابو یوسف کو، کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت میں ہے، اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ ہارون الرشید خوش ہوئے، کہا کہ بھیج دیا۔ رات ہونے سے پہلے وہ تو ملکیت سے باہر نکل گئی، اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، وہ تو چلی گئی اللہ کے گھر میں چلی گئی، تو یہاں پر کسی کی بادشاہت نہیں۔ مجھے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی کی بادشاہت نہیں ہے، کسی کا چلتا نہیں ہے، یہاں پر صرف چلے گا تو پروردگار عالم کا چلے گا، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی یہاں پر۔ تو ہوا یہ، ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو، امام ابو یوسف کو بادشاہ وقت نے کہا ان کو 10,000 درہم نقد دیا جائے، اور اسی تاریخ سے آپ نے کہا ہارون الرشید کی ملکیت میں جتنی زمین آتی ہے پوری زمین پر یہ قاضی الوقت چیف جسٹس ہوں گے یہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہارون الرشید نے اپنے دسترخوان پر بلایا اور آپ نے پستے کا حلوہ یاقوت کے کٹورے میں ڈال کر کے عطا کیا۔ امام ہوتے ہیں، اور وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہے، وہ دیکھتی ہیں، اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ڈرو مومن کی فراست سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب مسجدوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اب مسجدوں کو آباد کرنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ آباد کرنے سے مراد یہی نہیں ہے کہ اس پر فرش بہترین لگا دیا جائے، اس کے جھومر لگا دیے جائیں، اس کو جو ہے بہترین پینٹنگ کر دی جائے، اس سے مراد یہ آباد کاری نہیں ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد اس میں نمازوں کی جماعت باقاعدگی کے ساتھ آ کر پڑھی جائے۔ آباد کرنے سے مراد یہی فرمایا گیا ہے۔ جھاڑو دینا بھی اسے آباد کرنے میں شمار ہے، اسے روشن کرنا بھی اسے تعمیر کرنے سے مراد لیا گیا، اس میں بھی اسے شمار کیا گیا ہے، آباد کرنے میں اسے بھی شمار کیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ فرمایا گیا کہ مسجدوں کو آباد کرو نماز پڑھ کر کے، نمازوں کو پڑھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے اس کو آباد کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کیا ارشاد فرمایا جانتے ہیں آپ؟ اللہ کی زمین کون سی زمین ہے؟ اللہ کی زمین کون سی ہے؟ جی بتائیے نا آپ لوگ۔ پوری زمین اللہ کی ہے، پوری اللہ کی زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری زمین میں سب سے زیادہ پسند والی زمین مسجد والی زمین ہے۔ مسجد جو ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند والی جگہ ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری زمین میں سب سے بدترین، سب سے زیادہ خدا کو ناپسند جگہ بازار خدا کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے۔ اور دیکھیے نا رسول اللہ کا فرمان ہمارے سامنے ہے، ایک بتا رہے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ جو مسجد جو جگہ پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور ہمارا دل تو مسجد میں لگتا ہی۔ خدا کی قسم آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، جتنا ہمارا دل مالوں میں لگتا ہے، جتنا ہمارا دل بازاروں میں لگتا ہے، جتنا ہمارا دل گلی کوچوں میں لگتا ہے، اتنا وقت ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگتا۔ آباد وہ لوگ کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرنے والے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آباد کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر دیکھیے نا بھئی، آپ کو میں ہزارہ مرتبہ اپنی جہاں کی جو زندگی میری گزری ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا دل مسجد کو جو آ رہے ہیں نا، یہ اللہ کا احسان ہے جو اپنے گھر میں بلا کے بٹھا رہا ہے آپ کو۔
اور آپ کو جلدی آنا بھی پسند نہیں مسجد میں، جلدی آ کے بیٹھیں، اور جو آ کے بیٹھتے میں نے ان کو شروع میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ جو لوگ مسجدوں میں پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو چن لیا ہے، اور ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اطمینان دے رہا ہے، من آمن باللہ، وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا سینہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان سے معمور ہے، اللہ کے خوف سے معمور ہے اس کا سینہ، آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھنے والا ہے۔ اور جو ہمارا آخرت پر ایمان رکھنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اب آپ آزما لیں، اس کو ٹیلی کر کے دیکھیں آپ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم مسجدوں سے اپنے دلوں کو لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ لگاتے نا۔ لیکن مسئلہ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارا دن لگتا ہے 1:30 بجے کے بعد کا لگتا ہے، جمعہ کا دن بھی 1:30 بجے کے بعد لگتا ہے نا۔ اب جو 1 کے بعد آتے ہیں، 1:15 کے بعد آتے ہیں، میں کیا بولوں آپ کو، یہ آپ کا مسئلہ اور آپ کے رب کا مسئلہ ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا ہے، ارے آنے والے کم سے کم آنا ہی ہے مسجد کو، جمعہ کے دن آنا ہی ہے تجھے، تو کچھ پہلے آ جایا کر، میرے گھر میں آ کے بیٹھ جایا کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، یہ جو جگہ ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو جو لوگ آباد کرتے ہیں، اس میں سے ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں اسے آپ کو آخری مرحلے میں، اگر آخری مرحلے میں نہ ہو سکے تو میں آئندہ جمعہ اس پر آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا، اور دیکھوں گا کہ آپ لوگوں نے ان باتوں کو سن کر کے عمل کیا یا یہ کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال کے پھینک دیا آپ نے۔ یہ مت سوچو کہ یہ حسان کی بات ہے، یہ دیکھو کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ خدا کا فرمان ہے، انما یامر مساجد اللہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخرت کے سب بمبڑیاں مار لینے سے کچھ نہیں ہوتا، میں اللہ پر ایمان لے کر کے آیا، میں اللہ پر ایمان لے کر کے آیا، میں آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ اللہ پر ایمان ہے تو مسجدوں کو آباد کرو، اگر آخرت کے دن پر ایمان ہے مسجدوں کو آباد کرو، اگر نہیں رکھتے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو، احتساب کرو تمہارے ایمان کا۔ کام تو پڑے رہتے ہیں، زندگی بھر کام کرتے کرتے ہی مرنا ہے۔ کس کو کام سے چھٹکارا ہے؟ پیٹ دے دیا تو پالنا ہی پڑے گا، جورو دے دیا پالنا ہی پڑے گا، بچے دے دیا تو پالنا ہی پڑے گا، ان کے لیے کام کاج کرنا، روزی حلال کمانا تو ہے ہی ہے، وہ تو آخری دن مرتے دم تک رہ جائے گا، یہ تو ہے ہی ہمارے ساتھ میں۔ لیکن یہ جو وقت چلا جاتا ہے نا جمعہ کا، وہ تو پھر وقت نہیں آتا ہے۔ اس تعلق سے بھی آپ کو میں کہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو معلوم ہے مسجدوں میں جو تنکے پڑے رہتے ہیں نا، مسجدوں میں جو تنکے ذرات پڑے رہتے ہیں، نہیں پڑے رہتے، مسجدوں میں کنکرے پڑے رہتے ہیں۔ بعض احباب تو کنکر کو وہیں رکھ دیتے ہیں اور بلا کر کے صفائی کرنے والے بولتے ہیں یہ دیکھو یہاں پر ہے۔ ہاں الحمدللہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہے، جو غیر ذمہ دار بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی آج کل اس پر توجہ دلاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان دیا ہے، آپ کو ایمان والے ہیں، تو آپ کو اگر اس کنکر کو بھی اگر اٹھا دیں گے، اگر اس کے تنکے کو اٹھا دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایمان والا مسجد سے کوئی کنکر اٹھاتا ہے، ایذا دینے والی چیز کو یہاں سے اٹھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے حوروں کا مہر ادا کرنے والا ہے۔ یہ جو چھوٹا چھوٹا تنکا مسجد میں پڑا رہتا ہے نا، کچھ کاڑی پڑی ہوگی یا کوئی کنکر پڑا ہوا ہوگا یا کوئی تاگا پڑا ہوا ہوگا، اس کو اٹھا دینے سے کیا فرمایا کہ یہ اٹھانا تمہارے حوروں کا مہر